حکومتی مذاکراتی کمیٹی کی دوسری بیٹھک، جوڈیشل کمیشن کے قیام پر کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ علی امین گنڈا پور 9 مئی واقعات میں کارکنوں کا ملوث ہونا تسلیم کر چکے، کمیٹی ارکان کی بیان کو تحریری جواب کا حصہ بنانے کی تجویز۔ جوڈیشل کمیشن سے متعلق پیش رفت نہ ہوئی تو مذاکرات کا چوتھا دور بھی نہیں ہوگا، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے پھر صاف بتا دیا، کہا کبھی نہیں کہا سیاسی ملاقات ہوئی، آرمی چیف سے امن و امان کے حوالے سے بات ہوئی تھی، خواجہ آصف کو بھی یہی کہا تھا کہ یہ معاملہ بھول جائیں اور مذاکرات ہونے دیں۔ قومی اسمبلی میں پیکا ایکٹ میں مزید ترامیم کا بل پیش، ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی قائم کرنے کی تجویز، فیک نیوز پر 3 سال تک قید، 20 لاکھ روپے تک جرمانہ یا پھر دونوں سزائیں ہوں گی، اسلام مخالف اور قومی سلامتی یا دفاع کے خلاف مواد غیر قانونی قرار۔ ملک میں رواں سال کا پہلا پولیو کیس سامنے آ گیا، ڈیرہ غازی خان کا رہائشی بچہ موذی مرض کا شکار، قومی ادارہ صحت نے تصدیق کر دی۔ انٹرنیشنل ٹی20 لیگ میں فخر زمان کی دھواں دھار بیٹنگ، ڈیزرٹ وائپرز کی طرف سے کھیلتے ہوئے 39 گیندوں پر ناقابل شکست 71 رنز، 4 چھکے اور 7 چوکے شامل، شارجہ واریئرز کو 10 وکٹ سے شکست۔ عدالتی کمیشن پر پیش رفت نہ ہوئی تو مذاکرات کا چوتھا دور نہیں ہوگا، تحریک انصاف کا صاف انکار، بیرسٹر گوہر نے کہا آرمی چیف سے امن و امان کے حوالے سے بات ہوئی تھی، خواجہ آصف کو بھی یہی کہا تھا کہ یہ معاملہ بھول جائیں اور مذاکرات ہونے دیں۔ عمر ایوب نے بھی مذاکرات کو جوڈیشل کمیشن کی تشکیل سے مشروط کر دیا، کہا ابھی تک ہماری بانی پی ٹی آئی سے آزادانہ ماحول میں ملاقات نہیں کرائی گئی۔ تحریک انصاف کے مطالبات پر کیا جواب دیا جائے؟ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کی دوسری بیٹھک، جوڈیشل کمیشن کے قیام پر کوئی فیصلہ نہ ہو سکا، علی امین گنڈا پور 9 مئی واقعات میں کارکنوں کا ملوث ہونا تسلیم کر چکے، کمیٹی اراکین کی بیان کو تحریری جواب کا حصہ بنانے کی تجویز، عرفان صدیقی نے کہا قانونی رائے کمیٹی کے سامنے رکھ دی، مشاورت جاری ہے، خواجہ آصف نے کہا 9 مئی اور 26 نومبر میں ملوث افراد نے اعتراف جرم بھی کر لیا، سمجھ نہیں آ رہی کہ جوڈیشل کمیشن کیا تحقیقات کرے گا، مذاکرات ختم کرنے کی بات میں نے نہیں بیرسٹر گوہر نے کی۔ آپ کو موقع ملے گا جب آپ لوگ سیریس ہوں گے، میں نے یو ٹرنز نہیں لینے، I am not going to take a U-turn. Both of you come and sit in my office. قومی اسمبلی میں دوسرے روز بھی اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی، شدید نعرے بازی، ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں، نشستوں پر کھڑے ہو کر شور شرابہ، اسپیکر وزارت داخلہ سے جوابات موصول نہ ہونے پر برہم، وزیر اعظم کی اجلاس میں شرکت، 2 بار نشاندہی کے باوجود کورم پورا نکلا۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ملک ریاض مفرور، واپسی کے لیے نیب اقدامات کر رہا ہے، یو اے کی حکومت کے ساتھ معاملہ اٹھانے جا رہے ہیں، وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر کی گفتگو، کہا ملک ریاض اور علی ریاض کے خلاف دھوکہ دہی کے ٹھوس شواہد موجود ہیں، دبئی پروجیکٹس میں سرمایہ کاری منی لانڈرنگ کے زمرے میں آئے گی۔ $190 ملین کیس کا فیصلہ چوری کا الزام لگا کر سنایا گیا، 1-2 دن میں چیلنج کریں گے، بیرسٹر علی ظفر کی گفتگو، کہا این سی اے نے فیصلہ دیا یہ چوری کا پیسہ نہیں، ڈی فریز کیا جائے، رقم سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں لانے کا فیصلہ کابینہ نے کیا، بانی کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ بینچیز اختیارات کیس کا 26ویں آئینی ترمیم سے کوئی تعلق نہیں، ویسے ہی کوئی ڈرنے لگ جائے تو الگ بات ہے، ہمارا مقصد کسی پر توہین لگانا نہیں، جاننا چاہتے ہیں یہ سب کیوں ہوا، دوران سماعت جسٹس منصور علی شاہ کے ریمارکس، کیا ہم ججز کا حصہ ہیں کیونکہ آج کل کچھ پتہ نہیں چلتا، اٹارنی جنرل سے استفسار، جی بالکل آپ ججز کا حصہ ہیں، اٹارنی جنرل کا جواب، جسٹس عقیل عباسی نے کہا اب تو شاید ہم دیگر ججز ہی رہ گئے، سپریم کورٹ نے ایڈیشنل رجسٹرار سے تحریری جواب مانگ لیا، منیر اے ملک کی معاملے پر فل کورٹ بنانے کی تجویز، خواجہ حارث اور احسن بھون بھی معاون مقرر۔ جسٹس ریٹائرڈ فقیر محمد کھوکھر لاپتہ افراد کمیشن کے سربراہ مقرر، ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے لاپتہ افراد کیس کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ کو آگاہ کر دیا، کہا حکومت قانون سازی سے لاپتہ افراد ٹریبونل بنانا چاہتی ہے،
جسٹس جمال مندوخیل نے کہا قانون تو پہلے سے موجود، کسی کو لاپتہ کرنا جرم ہے، اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کا ٹرائل کریں۔ الیکشن کمیشن کا کسی سیاسی جماعت کی طرف جھکاؤ نہیں ہے، یہ تاثر حقائق کے برعکس ادارہ آئینی ذمہ داریوں کے تحت فیصلے کرتا ہے۔ ترجمان ای سی پی کا بیان۔ عادل بازئی کی نااہلی کے فیصلے کو دوبارہ ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیا۔ سعودی عرب کی پاکستان میں سرمایہ کاری ایک قدم اور آگے، ریکوٹیک منصوبے میں انویسٹمنٹ کا پلان، سعودی کمپنی 9 ارب ڈالر سے 10 سے 20% شیئرز خریدے گی۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز نے تفصیلات جاری کر دی۔ منصوبے سے دھاتوں کی مانگ پوری کرنے میں مدد ملے گی۔ سعودی وزیر صنعت و معدنیات کی پروجیکٹ میں سرمایہ کاری کی تصدیق۔ ایف بی آر کوئی نئی گاڑی نہ خریدے، قائمہ کمیٹی خزانہ کی ہدایت۔ 6 ارب کی گاڑیاں کیوں خریدی جا رہی ہیں؟ پہلے فیلڈ آفیسر کیا سائیکل پر ریونیو اکٹھا کرنے جاتے تھے؟ چیئرمین سلیم مانڈوی والا برہم۔ فیصل وابڈا نے کہا ایف بی آر 384 ارب کا نصف ٹیکس لے آئے اور گاڑیاں خرید لے، کرپشن کا بازار لگایا جا رہا ہے۔ سٹار لنک کو پاکستان میں سیٹلائٹ انٹرنیٹ کی فراہمی کی اجازت دینے یا نہ دینے کا حتمی فیصلہ نہ ہو سکا۔ چیئرپرسن سینٹ قائمہ کمیٹی پروشا خان کا ایلان مسک کی پاکستان مخالف مہم پر شدید تحفظات کا اظہار۔ سینیٹر افنان اللہ کا سروس ایلان مسک کی معافی سے مشروط کرنے کا مطالبہ۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی میں ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل 2024 کثرت رائے سے منظور۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اقلیتی کارڈ پروگرام کا اجرا کر دیا۔ ہر 3 ماہ بعد 10,500 روپے ملیں گے، 50,000 خاندان مستفید ہوں گے۔ مریم نواز نے کہا اقلیتی برادری کو اس کا حق دے دیا، کسی کو اقلیتوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے نہیں دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے پاکستان ایئر وار کورس کے وفد کی بھی ملاقات، کہا روز اپنا احتساب خود کرتی ہوں، وطن کی بات ہو تو سب کو متحد ہونا چاہیے۔ کرم میں قیام امن کا چیلنج، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے زیر صدارت اجلاس، غیر قانونی بنکرز مسمار کرنے کا سلسلہ دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ۔ امن معاہدے پر دستخط کرنے والے مشیران کا جرگہ بلایا جائے گا۔ ٹل سے امدادی سامان کا ایک اور قافلہ کرم پہنچ گیا، خوراک، ادویات اور دیگر سامان شامل۔ سرکاری ملازمین ایک بار پھر سڑکوں پر، اسلام آباد، پشاور اور لاہور میں احتجاج۔ شہر اقتدار میں پینشن قوانین میں تبدیلی کے خلاف وزارت خزانہ کے سامنے مظاہرہ۔ پشاور میں صوبائی اسمبلی کے باہر ملازمین کا دھرنا۔ لاہور میں مظاہرین کی ناصر باغ سے پنجاب اسمبلی تک ریلی۔ کراچی کے لاکھے گارڈن سے 2 بچوں کے مبینہ اغوا میں نیا موڑ، پولیس نے 9 روز بعد سی سی ٹی وی فوٹیج کو غلط قرار دے دیا۔ کہا ویڈیو میں نظر آنے والے بچے علیان اور علی رضا نہیں، معاملہ اغوا نہیں گمشدگی کا لگتا ہے۔ اسرائیلی فوج کی جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی، رفح میں فائرنگ، 5 فلسطینی زخمی، 1 کی حالت نازک۔ غزہ میں تباہ حال عمارتوں سے 200 لاشیں برآمد، مزید 897 ٹرک غزہ میں داخل۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں ایک اور فلسطینی کو شہید کر دیا، 2 روز میں تعداد 12 ہو گئی۔ پولیس اسٹیشن، گاڑیاں اور ایمبولینسز بھی تباہ۔ ٹرافی کی تلاش شروع، مقابلے سے پہلے مقابلہ، مشن امپاسبل کا سکندر کون؟ شاہین آفریدی، ہاردک پانڈیا، فل سالٹ اور محمد نبی میں ٹرافی کے لیے کشمکش۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا پرومو جاری، ایک بار پھر پاکستانی موقف کی جیت، بھارتی جرسی پر میزبان پاکستان کا نام درج ہوگا۔ انڈین بورڈ کی تصدیق، بھارتی کپتان روہت شرما کے پاکستان آنے کا تاحال فیصلہ نہیں ہوا۔